بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کے بعد تباہی، قصور اور بہاول نگر کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، کھڑی فصلیں بہہ گئیں، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ گندا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ہے۔ ہیت سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے شراب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری، زمینی کٹاؤ کی وجہ سے 200 سے زائد گھر دریا برد۔ تحصیل پھالیا کے 22 دیہات متاثر ہونے کا خطرہ، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ خانپور میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں، پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریائے ستلج میں پانی میں اضافہ، دیپال پور میں مساجد میں اعلانات، شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک، درمیانے درجے کا سیلاب۔ لاہور میں پرانا راوی پل پر نوجوان دریائے راوی میں ڈوب گیا، دریائے راوی کے کنارے کھیتوں میں کام کرتے 56 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں سے ہلاکتیں 406 ہو گئیں، جہاں بحق افراد میں 131 مرد، 167 خواتین اور 108 بچے شامل۔ بونیر میں اب تک مجموعی طور پر جہاں بحق افراد کی تعداد 237 ہو گئی۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے مزید 2 ارب روپے سیلاب زدگان کے جاری کر دیے۔ سیلاب زدگان کے لیے اب تک کل 6.5 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ سیلاب سے بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ سوات، شانگلہ اور بونیر میں 292 ٹرانسفارمر متاثر، 49 فیڈرز کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ غزر میں گلیشیئرز پھٹنے سے بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج جاری، حکومت کا متبادل گاؤں بنانے کا فیصلہ۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہو چکے، بونیر میں سیلاب کے باعث 13 افراد تاحال لاپتہ، سرچ آپریشن جاری۔ گزشتہ 10 دنوں میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی جا چکی۔ مانسون بارشوں کا 8واں سپیل آنے کو تیار، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کھیرا پل منہالہ روڈ پر چھت گرنے سے 25 سالہ رانی اور 18 سالہ آفتاب شامل۔ رائے تھیم پارک میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ گجرات کے محلہ چاک کھولے میں دیوار گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ سیالکوٹ میں بارش سے سڑکوں پر 2 سے 3 فٹ پانی جمع، گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ نشیبی علاقے ڈوبنے سے دفاتر جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ وزیر آباد اور فیروز والا میں بھی بادل برسے، کراچی میں رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر میں آئندہ چند روز تک موسم مرطوب، مطلع جزوی سے مکمل ابر آلود رہے گا۔ مودی سرکار باز نہ آئی، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری۔ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے 3 بار رابطہ۔ انڈس واٹر کمشنر کا کہنا ہے کہ بھارت نے 3 مقامات پر سیلاب سے آگاہ کیا۔ پاکستان کا بھارت کے غیر قانونی اقدام پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارت کی طرف سے پہلا رابطہ 24 اگست صبح 10 بجے کیا گیا تھا۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئر زیادہ پگھلے تو پاکستان میں تباہی ہوگی۔ 2.5 ارب سے زائد لوگ گلیشیئرز کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر 2 ڈگری درجہ حرارت بڑھا تو 52 سال میں 65% گلیشیئر پگھل جائیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین NDMA کی بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ ابھی تک بارشوں میں 800 اموات اور 1100 زخمی ہوئے۔ ہم نے بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے چین جیسا سسٹم بنا لیا۔ چیئرمین PAC نے کہا کہ آپ کی تیاری سے تو یہ لگ رہا ہے کہ لاشیں کیسے نکالنی ہیں، روڈ کیسے بنانی ہے۔ آپ متاثرہ علاقوں میں آٹا اور خیمے دے رہے ہیں، جس کا گھر تباہ ہو گیا اس کو آٹے اور خیمے سے کیا سروکار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترکیہ، مصر اور الجزائر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار اور وزرائے خارجہ کی فلسطین کی صورتحال پر گفتگو، انسانی امداد کی فوری فراہمی اور جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ مسلم امہ کے اتحاد کی وقت کی ضرورت ہے۔ کسٹم میں جانچ پڑتال کا نظام فیس لیس کر کے شفافیت یقینی بنائی جائے، انتظامی کارروائیوں میں درکار وقت کو کم سے کم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا کسٹم نظام کی اصلاحات کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی رسک مینجمنٹ سسٹم کو بھی جلد فعال کیا جائے گا۔
کپتان کے کھلاڑیوں میں اختلافات سلیکشن پر پھوٹ پڑ گئی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا پارٹی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ ایکس پر لکھا، آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو عہدے سے الگ ہونے کا پیغام علی بخاری کے ذریعے پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی نے میری گزارش تسلیم نہیں کی۔ آج بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا۔ پارٹی کے لیے وکالت خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ سلمان اکرم راجہ سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ ضمن انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی۔ بانی کی ضمانت کے بعد بچوں کو کیوں اٹھایا سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا مجھے بھی گرفتار کر لیں۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ملازمین کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری آج متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزارت صنعت نے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے لیے 27 ارب کا پیکج مانگ رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی میں پی ٹی وی کے لیے 11 ارب کی ضمنی گرانٹ زیر غور ہے۔ گرانٹ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور نیٹ میٹرنگ اخراجات پورے کرنے کے لیے ہوگی۔ موجودہ براؤن فیلڈ ریفائنریز کے لیے اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ شوگر ملز میں چینی کی خرید و فروخت کا ریکارڈ جانچنے کے لیے ایف بی آر کا اہم فیصلہ۔ ایف بی آر نے ملک بھر کی شوگر ملز کے لیے نیا حکم جاری کر دیا۔ ملک بھر کی 45 شوگر ملز میں ایف بی آر کے اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ لاہور، پشاور، سکھر سمیت مختلف علاقوں میں قائم شوگر ملز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسز پاکستان روانہ۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک الیکٹرک بسز چل رہی ہوں گی۔ الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ الیکٹرک بس میں ایئر کنڈیشنڈ اور اندرونی موسم کنٹرول کی سہولت موجود ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایکس پر پیغام میں خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی نئی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت ریونیو اور سروس ڈیلیوری کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سے ترکی کے کونسل جنرل ڈاکٹر جمل سانگو کی الوداعی ملاقات۔ مراد علی شاہ کا ڈاکٹر کی خدمات اور سندھ سے تعاون پر خراج تحسین۔ ایک بیٹی ایک شجر۔ F9 پارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سے شجر کاری مہم کا آغاز۔ 30 کے قریب پودے لگائے گئے۔ مہم کے تحت ملک بھر میں 4 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ شجر کاری مہم میں خواتین کی شرکت۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیسز رپورٹ۔ متاثرہ بچوں کا تعلق ٹانک اور شمالی وزیرستان سے ہے۔ رواں سال پاکستان میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 23 ہو گئی۔ ملک بھر میں پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 99 مخصوص اضلاع میں 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملیر جیل سے 225 قیدیوں کی فرار کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ سابق سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عبداللہ خواصخیلی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ذوالفقار پیٹزادہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ میں تینوں افسروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش۔ آئی جی اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو بھی اس معاملے میں غفلت کا ذمہ دار پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جیل توڑنے کا واقعہ صرف غفلت نہیں، نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بھرمار۔ 8 ماہ میں کتوں کے کاٹنے کے 22,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ صورتحال تشویشناک ہونے پر شہری خوف زدہ ہیں، لیکن متعلقہ ادارے تاحال خاموش۔ طبی ماہرین نے بھی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کتوں کے کاٹے کی ویکسین کی کوئی قلت نہیں۔ لاہور میں کتوں کے کاٹنے سے متعدد شہری زخمی۔ دیہی علاقوں کے ہسپتالوں میں ویکسین کی کمی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات۔
لاہور میں گجرانوالہ میں سی سی ڈی پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے، 2 ڈاکو زخمی۔ سی سی ڈی ذرائع کے مطابق تھانہ مسلم ٹاؤن کی حدود میں ڈاکو محمد بلال اپنے ہی ساتھی کی مبینہ فائرنگ سے مارا گیا۔ احمد آباد میں پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، 2 زخمی حالت میں گرفتار۔ آسٹریلیا میں ایران کی سفیر احمد صادقی سمیت 4 اہلکاروں کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ایران نے آسٹریلیا میں یہودی مخالف حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا ایران پر الزام، کہا انٹیلیجنس رپورٹ سے واضح ہے کہ ایران سڈنی اور میلبرن میں حملوں میں ملوث ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار ہے جب آسٹریلیا نے کسی سفیر کو بے دخل کیا ہے۔ آسٹریلیا نے تہران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت، شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، جنوبی اور وسطی حصوں پر بھی بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے، 115 بچوں سمیت اموات 289 ہو گئیں۔ فلسطین کی حمایت پر اسرائیل کی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو وارننگ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حماس کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا اسرائیلی وزیر اعظم امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ ہیں، ہم نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، نیتن یاہو فرار ہو گئے۔ نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فوج کی منافقت، النصر ہسپتال پر حملے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس النصر ہسپتال سمیت دیگر شہری مقامات پر قابض ہے۔ حملے سے متعلق تمام چیزوں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی صحافیوں کی اموات پر مگرمچھ کے آنسو بہائے، بولے حادثے پر افسوس ہے، صحافیوں اور طبی عملے کے کام کی قدر کرتے ہیں۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، یرغمالیوں کے اہل خانہ نے سڑکیں بلاک کر دیں، حکومت سے یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ مظاہرین نے اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین نے تل ابیب کو یروشلم سے ملانے والی سڑک آگ سے جلا دی، تل ابیب کے مضافات میں کوسٹل ہائی وے سے ملحقہ حصے بھی بند۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو بورڈ کی گورنر لیزا کک کو برطرف کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کک پر مورگیج دستاویزات میں غلط بیانی کرنے کا شبہ ہے۔ امریکی صدر نے کک پر مالی معاملات میں دھوکہ دہی اور ممکنہ مجرمانہ طرز عمل کا الزام عائد کیا۔ فرانس میں فائر بریگیڈ کا ہیلی کاپٹر تالاب میں گر گیا، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہیلی کاپٹر پانی کی بالٹی بھرنے کے لیے تالاب کے قریب آیا تھا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ برطانیہ میں تربیتی پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 3 افراد ہلاک، 1 شدید زخمی۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ آئل آف ویٹ کے جزیرے میں پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں 4 افراد سوار تھے۔ زخمی ہونے والے ایک شخص کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ویتنام میں طوفان کوجیکی کی تباہ کاریاں، 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ شمالی اور وسطی علاقوں میں طوفان سے 6,800 سے زائد مکانات کو نقصانات پہنچے، 18,000 درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، 331 بجلی کے کھمبے گر گئے۔ سیلاب کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو ہوم سیزن سے پہلے بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی مچل سینٹنر، گلین فلپس، فن ایلن اور ول اوور کی آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی T20 سیریز سے باہر ہو گئے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان شیپل ہیڈلی T20 سیریز 1 سے 4 اکتوبر تک کھیلی جائے گی، لیکن نیوزی لینڈ کے لیے یہ کھلاڑیوں کی غیر موجودگی کا ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔